الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 13 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم تشدید کی مشق کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس پر مد کیسے کی جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف یا زبر قی، یا زیر یہ، قی، میم زبر ما، قیمہ، تا دو پیش تن، قیمتن۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر قیمہ، عین زبر ع، شین یا زیر شی، عشی، یا زبر یا، عشیہ، تا دو زبر تن، عشیتن۔ اگر وقف کریں گے تو عشیہ، میم پیش مو، ذال کا زبر ذک، مذک، کا زیر کی، مذکی، غا دو پیش رن، مذکرن۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر مذکر، حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایان۔ سامعین اکرام، یہ ایا یا الف زبر یا جو ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم مد کریں گے اور یہ حروف مدہ ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم جو ہے مد کریں گے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ یہ تین ہیں، الف، واو اور یا، لیکن الف سے پہلے زبر ہو تب اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تب اس کو لمبا کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو تب اس کو لمبا کریں گے۔ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، جس طرح یا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، ایان۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر، ایاک، ٹھیک ہے۔ لام، لام زیر لیل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو جب اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو للہ ایسے کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ، هو اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نے للہ ایسے پڑھا ہے۔ تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑی زبر لا، تجلا، تا زبر تا،
صاد دال زبر صاد تصد دال کھڑی زبر دا تصد یہ جو کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے لمبا کر کے پڑھنا ہے تصد تا زبر تا ز کاف زبر زک تزک کاف کھڑی زبر کا تزکا تا زبر تا واو لام زبر ول تول لام کھڑی زبر لا تولا تا واو زبر تو واو الف زبر وا توا با دو زبر بن توابا اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر اس کو توابا ایسے پڑھنا ہے سا جیم زبر سج جیم الف زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر اس کو سجاجا ایسے پڑھنا ہے غین سین زبر غس سین الف زبر سا غسا قاف دو زبر قن غساقا اگر وقف کریں گے تو پھر غساقا فا عین زبر فع عین الف زبر ع فعا لام دو پیش لن فعال اگر وقف کریں گے تو پھر فعال یہاں پہ بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے حروف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر فعال کاف ذال زیر کذ ذال الف زبر دا کذا با دو زبر بن کذابا یہ دیکھیں یہ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ بھی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر مد کریں گے یہ حروف مدہ ہے الف اور اگر الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں کذابا واو ہا زبر وہ ہا الف زبر ہا وہا جیم دو زبر جن وہا جن میم پیش مو میم دال زبر مد مو مد دال زبر دا ممد دال زبر دا ممدد تا دو زیر تین ممددت اگر وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ اس کو ممدد ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے میم پیش مو کاف را زبر کر مکر را زبر را مکر را میم زبر ما مکرمہ تا دو زیر تین مکرمت اگر وقف کریں گے تو پھر مکرمہ میم پیش مو طہ زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہ را زبر را مطہرہ تا دو زیر تین مطہرت واو سین زبر وس سین زبر سا وسا میم الف مد زبر ما والسماء حمزہ زیر ای والسماء سامعین کرام آج کا سبق یہی تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا کل تک مجھے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین